الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جس طرح پھل دی پتیاں خوشبو ہوندی ہے، بالکل دین دے اندر عقیدہ ایمان بالآخرت یہ ہوئی حیثیت۔ اگر اس شے نوں وچوں کڈتا جائے نا کہ مرن تو بعد زندگی جڑی ہے نہیں تے دین کسے شے دا نہ پھر اللہ نوں منن دا کوئی فائدہ، نہ رسول تے یقین دا کوئی فائدہ۔ جدوں یہی دنیا اور مر کے ختم ہو جانا تے پھر کوئی اللہ نوں منے یا نہ منے، جدوں بگڑنا ہی کسے دا کچھ نہیں، دین تے کوئی عمل کرے یا دی مخالفت کرے۔ اور اب بہت سارے سوال تے الجھنا جڑیاں پیدا ہوندیاں۔ ہن بھی مسجد کوئی ساتھی کہہ رہے بھی کافر اینے خوشحال موجاں ماندے ہیں، یہ کی ہویا پھر اللہ نوں منن والے تنگ ہے اور یہ جڑے نا خوشحال ہے۔ یہ ساری جڑیاں الجھنا اس تو پیدا ہوندیاں بھی سارے سامنے صرف اج ہے، اسی اج نوں ویکھنے ہیں اس دنیا نوں، پھر واقعی پریشانی ہوندی بھی نیک جڑے دھکے کھان دا ہے، برے جڑے مزے کرن دا ہے، کوئی ایتھے نیکی بدی دا نتیجہ نکلدا صحیح نظر نہیں آوندا۔ یہ جد تک اسی یہ نہ منیں دے اج تو بعد ایک کل بھی ہے۔ تسی سارے پڑھے لکھے ہو، فکر فردہ جڑی ہے کہ کل دی فکر، یہ سارے انساناں دے دماغ چ اس نے جڑے لوگ بینک چ اپنے اکاؤنٹ کھول دے کل نوں کی بنوں گا، لوگ یہ سیونگ اکاؤنٹ بناؤ دے، یہ انسان دے اندر قدرت نے کر رکھی بھی کل دا بھی سوچ نے، آج ہی نہیں بیعش کر رہا کل بھوکا مرے گا۔ پھر تو جس طرح اج تو بعد کل ہے اور دی فکر ہر دانا کردا۔ قرآن پاک نے کل کیا آن والی زندگی بالکل اتنے 60-70 سال دے اج فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ یہ ویکھدا رہے کہ کل نہیں کی اگے بھیج رہا، کل کیا انہوں بھائی جویں اج ایک شخص جڑا ڈاکے ماردا کل پھانسی چڑھ جاندا تو صرف ہن دا ویکھے ہن سے مزے چ کاہدا مزے جدوں کل رسا گل چ پی جانا۔ ایک ہن اگر وہ تنگی بھی برداشت کر رہا محنت کر رہا مگر کل نوں اسی ویکھنے بھی وہ جنی انہیں محنت کی ڈگری ہولڈر ہویا افسر لگ گیا ہوں وہ کوٹھی کا مالک ہے تو کی ہے جی پہلے وہ بیچارہ تنگی بعد کے حالات جڑے انہیں مستقبل دسیا کہ عقل مند۔ اس تو اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام نے آخرت دا عقیدہ کہ زندگی جڑی صرف موت سے وہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ صحیح زندگی بعد شروع ہوتی۔ اذن الدار الاخرۃ حیوان، اللہ کہندا ہے دنیا کی زندگی میں کوئی دنیا نہ سمجھو، یہ صرف ایک ازمائشی دور ہے، زندگی جو جڑی پھر ختم نہیں ہونی موت تو بعد شروع ہونی۔ جنہوں لوگ خاتمہ سمجھتے تھے نا بے آدمی مٹ جاندہ، دین نے کیا نہیں مٹدا کوئی نہیں، صرف ایک دنیا بدل لیں گا، ایتھوں نکلے اگلی دنیا چلا گیا۔ اس نے قرآن مجید جیسی سورہ مریم نے کہ تین جڑے نا مرحلے ایسے ہیں انسان کی زندگی جس تے اللہ دے پیغمبراں نے بھی رب اگے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام تے خود آندے اللہ میرے سلامتی ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رب آندا السلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا وہ بھی اس دنیا کا آمد پہلا قدم رکھا اور دوسرا فرمایا یوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن ہی دنیا بدل دی، بیاہ چھڈی یہ تو اگلی دنیا چلا گیا، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں پھر دوبارہ زندہ کر کے اے تین مرحلے ایسے ہے کہ جہان چینج ہوتا۔ اللہ پاک نے خیر نہ گزر گیا سب ٹھیک ہی تھی۔ تو اس تو دین اسلام دی بنیاد ہے جی سارے انبیاء علیہ السلام ہر قوم کو سمجھا گئے بھائی جی تھی آخ نا مرن سے قصہ مک جاتا تو پھر دین جڑا یہ لپیٹ کے رکھ دو، دین نام کی کوئی شاید نہیں۔ تو جے ایمان رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی کھلونا نہیں بنایا بھائی کوئی ظلم کرن تے کوئی سہن سے مر کے مٹی ہو جان، یہ خدائی نہ ہوئی اندھیر نگری یا چوپڑ راجا والی کرنا، یہ جہاں خدا جڑا نا خدا قوم کا حق ہی کی ہے جی دنیا چڑھے ظلم ہوئے کسی نے سزا نہ دے، آخر تک ویکھتے رہے وہ تختاں دے حرامی بہر ہے اور نیک لوگ جڑے انہوں نے پھانسیاں تے لٹکاتا، انہوں نے بوٹیاں اڑاتیاں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے کلندرانہ انداز سے گل کیا، دہریاں دے منہ تے تھپڑ ماریا کہ چنا بزی تو اس طرح کی زندگی گزار نیک کہ اگر مر گئے ماس مر گئے جوان، کہ جے ٹھیک آدھے نا بکواس جڑی کر دے کہ مر کے مک جانا، خدا دے کردہ خود شرمسار کر گئی۔ اگر ایسا ہی ہونا نا تو خدا نو اپنے کیتے تے شرمسار ہونا چاہیے۔ کیا خدا ہی نہیں پھرنا کہ لوگوں نے انہیں دکھ اٹھائے انعام ہی نہیں ملیا، انہاں ظلم کیتے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نو نہ مننا اتنا بہتر ہے
یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہے مگر حساب کتاب کوئی نہیں، یہ ایڈا گندا عقیدہ کہ یہ مننا جو نا کہ دنیا ایویں چل رہی، وہ یہ زیادہ چنگی گل خدا نو من کے پھر ایڈا ظالم اور بے رحم مننا کہ نہ انعام نہ کوئی سزا۔ تب دین اسلام آتا کہ تھی اس گل دلوں چ بٹھاؤ، اور قرآن بھی سارا کوئی پھل کی پتی کوئی صفحہ ستر ایسی نہیں جتھے کسے نہ کسے بہانے نہ گل نہیں آنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے تینوں کھیل تماشا نہیں بھیجا اور نگرانی کر رہا، اب تو اتنے کی کر رہا، ریکارڈ مرتب ہو رہا، ایک عمل بھی نہیں جڑا لکھیا نہیں جا رہا، اور جنہوں تو سمجھنا موت ہے موت نہیں، تیرا کیتا کرایا سامنے آن کا دینا، اس میں سارا تیرے سامنے ریکارڈ آ جانا، تو کچھ کما کے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر الحاقم کوثر پر یہ صرف ایک ٹکڑے نو سوچنا، اللہ دا کلا سوف تعلمون، سن لو ان قریب تمہیں پتہ چل جاؤ گا تسی کی کر دے۔ پھر دوبارہ دوہرایا ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ عام طور سے اسی یہی کہہ دینا بھی یہ تکرار ہے، شاہ نو ریپیٹ کیتا دور نہیں، یہ جی حضرت علی نے فرمایا کہ دو مرحلیاں دا ذکر ہے، ایک قبر دا کہ اس دنیا جو جان جائیں ان قریب تینوں قبر کی پتہ چل جاؤں گا بچوں کی کما کے آنا، کہ دوسرا مرحلہ پھر آخری کلا سوف تعلمون قبر، ثم کلا سوف تعلمون پھر قیامت دن۔ اس تو یہ دو عذاب جڑے انسان دے سامنے ہونے نا، یا انہوں اچھا پھل ملنا یا دیکھو۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ دوسری آخیا سنعذبہم مرتین، یہ منافق جڑے نا انہوں نے دو مرتبہ سی سزا دیں گے، ثم یردون الی اشد العذاب، پھر وڈے عذاب دیں، تیسرا وہ قیامت دا۔ اس تو بعد لوگ جڑے آتے نا جی قرآن کسی نہیں کہ عذاب ہے کہ وہ پوچھے دو مرتبہ عذاب دیں گے منافقان، وہ کہڑے؟ ایک کیس دنیا کی کہ ذلیل و رسوا ہون گے، دوجا قبر، تیجا پھر وہ ثم یردون، پھر وہ آخری مرحلہ ہوگا کہ جب آخرت دے عذاب سے مبتلا کیتے جان گے۔ باقی قبر دے بارے ایک شاید ذہن چ رکھنی چاہیے جس تو رجنا ختم ہون کہ اسی اسے باڈی نو ترونا چاہتے ہیں کہ جسم یہ ہوئی نال نال تریا پھرے، پھر اسی پریشان ہوئے درندے کھا گئے اتنے بم نہ اڑ گیا، یہ نہیں سمجھتے بندے تو نہ یار بیان کرتے ہیں جس طرح ایک ایسا جہان سی جدو روحاں سی باڈی کوئی نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے ادوں پوچھا الستو بربکم، میں رب نہیں تھوڑا، ادوں جسم دا نام و نشان ہی نہیں سی، نہ کوئی نطفہ سی نہ کوئی جسم بھی، روح ادوں بھی سمجھتی سی ہر شے، وہ ایک ذی شعور وجود ہے، روح نو جڑا سمجھ ہوا ہی ہے، ہوا نہیں بالکل سوچتی سمجھتی بولتی چلتی ایک ہے، تو اس دنیا کو نہیں سمجھا۔ اور یہ جسم جڑا پرانے کپڑے جی اتار دینا، اگر یہ اتار کے چلی گئی نا چو نکل نہیں گئی، تو اسی طرح ہی ہے، اور انہوں بالکل ہر شے دی سمجھ بھی ہے، دکھ سکھ بھی ہے، یہ قیامت تک کا عرصہ جڑا ہے یہ صرف یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جدوں آنا قیامت کا مرحلہ پھر اللہ تعالیٰ نے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں، دوبارہ روحاں لوٹائی جانیاں۔ ہوں اس زمانے کے اندر کسی جسم چلا جائے، گل سڑ جائے، درندے کھا جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور روح اسے اسٹیج سے چلی جاتی جی الستو بربکم دی، سب سمجھتی ہے، اگر خوشی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، دکھ ہے تو تکلیفاں محسوس کرتی، فرق کچھ نہیں پڑتا، صرف ایک چوڑا انہیں تو اتارتا لباس، باقی اسی طرح صحیح سالم ہے جی اس اقرار دے وجہ جڑا آتا بھی جسم سے لٹائی جاتی انہوں پھر سارے عالم منتے، بغیر وہ لٹائی بھی جاتی تو ادا نہیں جی دنیا سے بندہ اٹھ کے بہ جائے، یہو جی زندگی نہیں تو کئی زندگیاں بن جائیں، کئی موتاں، وہ بالکل ریموٹ کی طرح ایک تعلق قائم کر لینا، رکھی جتھے ہے گی اتنے ہی ایسا رشتہ جوڑتا جاتا بھی یہ سوال سن سکتا سمجھ سکتا، اس حساب کتاب تو بعد پھر بالکل تعلق ختم، مڑ کے جسم گل سڑ گیا، روح اپنا دکھ سکھ کے اندر مبتلا رہے، وقتی طور سے تھوڑا جہاں کنیکشن قائم کیا جاتا ہے، اس تو بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا، لوگ پریشان ہوندے جسم سے ہے ہی نہیں ہونا، عذاب کیوں ہونا، عذاب جنوں ہوندا نا ہوں بھی تسی دیکھ لے خوشی غمی روح ہی محسوس کر دی ہے، صرف وہ ایک پردہ، ورنہ جدو مر جاتا آدمی، حضرت اسماء بنت ابی بکر آخیا جدو بکری حلال ہو جاتی ہے انہوں جتنا مرضی لتاں تو پھڑ کے کھچی پھرو، پھر انہوں کی جسم تو تکلیف ہونی، تکلیف محسوس کرنی ہے صرف روح، جب تک وہ ہے انہوں سارا احساس ہے بچوں نکل جاتی ختم۔ مرحلہ یقینی ہے کہ مردیاں ساری اللہ دے فرشتے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرن تو پہلے انسان اپنے انجام دا پتہ چل جاتا۔ آپ نے حوالہ دے کے کیا کہ جس طرح ایک گارڈ آتی نا، ایک آدمی یہ روح قبض کر لی، ایک فرشتہ نہیں ہوتا، پورا دستہ ہوتا، ایک انہوں کا انچارج ہوتا انسپیکٹر، باقی وہ سپاہی ہوتے، وہ سارا عملہ ایڈی دور بہ جاتا بے مرن والا انہوں نے دیکھ رہا ہوتا، مگر ہوں سٹیج ایسی ہوتی بھی وہ دس نہیں کسم سکتے، انہوں نظر آتے، فرق یہ ہوتا بھی جڑا اگے ود کے آتا
حلیہ ہی انہوں نے دس دیں اس بندے کو میرے نال کی سلوک ہونا جی کدی وزیر اعظم صدر دے استقبالی لوگ کھڑے ہوں وہ ہور رنگ کدی یہ پولیس جڑی انہیں عسکریاں پھڑیاں بندوقاں پہنیاں آدھے کسی کا بوہا پاندے اندر وڑنے مجرم آپ پتا لگنا خیر کوئی نہیں انہوں دے چہرے جڑے نا بندہ معمولی مسکراؤں دے چہرے جنت دے رومال خوشبواں سنگاؤں دے اللہ دا سلام دیں انہوں آدھے چل اپنے رب ول تیرا رب تیر تے خوش تو خوشی خوشی جانا اس رومال تے پیٹ دا خوشبواں پرے دوجے پھر اسے سپاہی اگے بڑھتے اس کو لے لیں گے آپ نے فرمایا پھر آسمان میں جاندے پہلے آسمان دے دروازے کھول دیتے خوشبو اینی مہک دی ہے بھی وہ جتوں جتوں دی گزرتے کائنات دی ہر شہر دی کہ مبارک ہوے اس روح دا ہونا کڈا یار پاک پکیزہ بندہ جتوں دی لنگدا خوشبو ہی خوشبو 7 آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر کر دے اللہ پاک فرماؤندا دا اندراج کر دے لیجیے اجرا والا لوگوں کا دفتر اوکے داری نہ لکھ دیو کہ واپس روح زمین سے لے جاؤ اتنے ہی پیدا کیتا تو اتنے تیرے نوں اٹھاؤنا برا بندہ جہاں ڈراؤنیاں شکل بدبودار رومال روح اسے کام کی لڑتی ہوں کی بنی جدو روح نو کٹ دے گندے رومال سے پیٹ دے بدبو جتوں دی جانا بدبو پھیلتی ہے ساری دنیا توبہ توبہ کر دی آسمان دے دروازے کھلونا چاہتے حکم بندہ اس کم وقت میں پیش کرنے کی لوڑ نہیں میرے متھے نہ لاؤ اس ظالم نے ساری عمر کوئی شرم نہیں کی چل بھی میرے کو دفاع کرو زمین کے تھلے چڑھ دیو وہ اتنے مردود روحاں پٹ گئی پھر تو مرحلہ اسے ویلے ہی مرن تو پہلے ہی شروع ہو جاتا قبر پھر وہ آدمی جا کے دیکھ لینا اپنے عمال کی مگر ہے ادا کی گل کیونکہ کئی ذہین لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھائی جدوں اجے حساب کتاب جنت کی قیامت دے دن ہونا یہ کی گل ہے پھر جڑا ہونی عذاب ہوندا ثواب ہوندا اس ویلے حساب کتاب کی ہونا پھر جدوں ہونی گل مکی تے نال بھی کئی لوگ آندے بھی نال ہی کیوں نہیں اللہ جنت دوزخ بھیجی جاندا یہ بالکل صحیح سوال ہے جنہیں برا نہیں منانا چاہیے حل کرنا چاہیے کہ ہونی ڈائریکٹ انہوں نے جنت کر دے قیامت تک کیوں رکھے یہ لیے کچھ چیزاں میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے جی میں انسان کم بجائے بے نیکی بدی دے نال ہی بندے دے مرنا مک جائے نا بے نیکی اللہ ہونے حساب کریے جنت دوزخ بھیجیے ساڈا تصور جڑا نا بے نیکی بدی جڑی ہے بندے نے جڑی کی ہے نہیں یہ دائرہ بہت کھلا میں ہوں تھوڑے سامنے کوئی درس دے رہا یا خطبہ دینا نا میری نیکی وہ ہی نہیں جڑے میرے مرن تک میں کی ہے میرے سننے والوں تے جہے اثر ہویا گاہ انہوں نے پھیلایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے قیامت تک جس جس رنگ چوں کتے گئی نا یہ حصہ نکلنا دے دا اس نے کی کنا دخل ہے اور اگر معاذ اللہ میں کوئی برا کام کیتا غلط تعلیم دیتی کسی نے ایک پنڈ قتل ہی کرتا جب تو گاہ قتل دے سلسلے چلتا ہے کوئی لڑکی اغوا کی چیز نہ خور وہ مرنا مک جانا وہ سارے کھاتے وہ پینا بھی حرام دا دے پودا لایا تاکہ اس تو جب تک یہ کارخانہ سٹاف نہیں نہ ہوتا انہاں چیرے ٹوٹل نہیں بنتا بھی وہی نیکی کنی بدی حساب کا ہونے خدا کر دے حساب تو چل رہا کارخانہ رکوں گا پھر اسے تو اللہ دے نبیاں دے ثواب دا اندازہ نہیں حضور پاک نے دین سایا اسی ثواب بخشیے نہ بخشیے اے ثواب بخشن کا تصور بعد تک آیا امام ابن تیمیہ فرماتے کسی صحابی اور تابعی نے حضور کو ثواب بخشیا ثواب کا بخشنا ثواب تے اپنے آپ مل رہا جو بھی اسی نماز پڑھی روزہ رکھیا کوئی نیکی کی وہ ایک ایک نیکی حضور دے کھاتے درج ہو گئی ساری محنت تو کی ادا ہی بعد دے نیک لوگوں کا اور جے کسی نے برائی پھیلائی ہے قابیل دا حضور نے آخیا انہیں قتل کرتا سی بھرا نو ہوں جن قتل ہو رہا ہے نا اولاد آدم ہر قتل تو ایک قتل وہ کھاتے جا رہا ہے تو یہ بری سنت قائم کی اس تو نالوں نال سے میرے ویر حساب نہیں ہو سکتا کیونکہ جی وہ نیکی بئی کا کھاتا چل رہا ادن ٹھیر لگنے وہ نیکی کنی کٹھی ہوئی ہے تے بدی کنی کٹھی ہوئی یہ جب تک یہ میزان نہیں لگتی انہوں نے جنت اللہ کس طرح انہوں نے بھیجی حساب اجے نامکمل ہے بعد پورا ہوگا بھی نیکیاں کتنے کتنے دیا گئی اور برائی کتنے کتنے گئی تے باقی ہوں جڑا وہ حساب سرفری جیسے کاغذ ویندے نا معمولی وہ لمبا حساب ہے نا کلی کلی نیکی بدی اس دن ہونی یہ صرف ایک اچھا آدمی ہے مہمان خانے ٹھہرا دے وہ جی ریسٹ ہاؤس ہوں اس طرح بنیا اتنے ہور کچھ نہیں جانا نہیں اجے مگر خوشبواں آرام دہ یہ جی مہمان بیٹھے ہوں نا تھوڑی بہت توازو ہوئی جی ہوں پڑھایا اپنے نائم صاحب شربت اجے اصل دعوت ہونی یہ جنت دی دعوت بعد دی ہے نزل من رب رحیم وہ رب کریم نے دعوت اخیر تے کھونی ہوں یہ اب آرام نہ بیٹھے ہے خوشیاں دوجے نام مراد ہیں سمجھو جی وہ جیل نہیں گئے مگر حوالات بند ہے جیل جانا جڑا نا یہ جدو فیصلہ ہوگا مینوں کہڑی کوٹھی بند کرنا یہ آخر سے لگے گا ہوں یہ بارہ چونکہ مجرم داخل ہے
اتنے ملزمہ جہاں رکھ کے حوالات دیتے. یہ ہے قبر دا عذاب ثواب مکمل جڑا وہ جدو پوری طرح نیکیاں بدیاں ساریاں سامنے آ گئیاں اسے ہونا میرے ہوں جنت کا کہڑا درجہ لا کے جنت بھی سارے خیال جی ایک ہی ہے. رسول کریم علیہ السلام فرمایا 100 جنت ہے. اور جنت بھی اتنا نہیں بھائی جی اسی بینک کی بلڈنگ وینے 14 منزل نہیں اے زمین تے ایک جنت ہے جدی دور آسمان اتنے دوجی ہے ان ہی فاصلے کے تیجی ہے 100 آسمان زمین جنہیں نا ایڈی ہے اور جنتا ہیٹھ اتنے اور سارا تو آخری جڑی وہ فردوس ہے جتنے اللہ دے نبی اور نیک وہ آخری سب تو آلہ. اور رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا بھی وہ فردوس بھی جتھے مکدی نا وہ دی چھت اتنے اللہ تعالیٰ دا عرش اس جگہ کا نام آل وسیلہ ہے. اللہ دے قریب دی جڑی جگہ نا وسیلہ اور وہ ساری مخلوق سے ایک بندے نو ملنی. کہ آپ نے فرمایا امید ہے مینوں کہ وہ میں ہی ہے مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. تسی میرے واسطے میری امت اذان جسے ختم ہوئے صلی اللہ علیہ وسیلہ اللہ کو سوال کرو کہ سارے نبی نے وہ مقام الوسیلہ عطا فرما. سادہ سی نے آتے محمد الوسیلہ کہ آپ نے فرمایا تسی جب میرے لیے دعا کرو گے نا کہ میں تھوڑے نال وعدہ کردا کہ تھوڑی سفارش کروں میں تھوڑی سفارش اپنے ذمے لینا مگر یہ دعا تسی کرو. یعنی یہ حضور کی بلندی ہے مرتبہ دیکھو میں سارا جان تھلے ہے صرف اتنے ہوں رب رہ گیا. اور جی سادی نے کیا بعد از خدا بزرگ سے کی اسی تعریفاں کرنی شانہ یہ مک گئی بھائی رب نہ مناؤ تو تھلے رکھو کہ مخلوق ساری چونا کوئی نہ جمیا تو نہ جمنا آبدا ثانی اور مثل. اے مختصر جا بیان ہو گیا ہوں تسی یہ بارے عذاب قبر دا یا اور جو بھی چاہتے جی بسم اللہ کرو سوال کرو جی کچھ بیان ہو جائے. جی قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت جی کہ ہر نفس نے جاندار شہر موت کا ذائقہ چکھنا. موت کس طرح نفس دے اوپر آئی کہ انسان پہلے عالم رواح دے اندر سی پھر عالم ناسوت دے اندر آیا عالم ناسوت جو عالم برزخ ہی گیا پھر کس طرح موت آ گئی. یہ تے انسان مطلب ہے کہ ایک دوسرے جہان دے وچ ہی ٹرانسفر ہوندا رہا. یہ بارے ذرا تھوڑا جا دسو. بالکل تھوڑی گل ٹھیک. موت دا جیت مانا جائے میں رسیدہ فنا لئیے نا ختم ہی ہو گیا. یہ نہیں قرآن منتا بلکہ کوئی نبی اور ایک بندہ بھی نہیں یہ منتا. یہ تو منیے تو میں عرض کیا دین ہی تباہ ہو جانا. صرف یہی منتا دین بھی موت نہ ہے جسم تو روح دا الگ ہو جانا. اے لباس چھڈ دینا جنا روح دا جسم تو الگ ہونا اینوں دین دی زبان موت دونوں جدے جدے ہو گئے. جدوں پھر قیامت دن مل جانے پھر زندگی انہوں آخر اس تو واقعی تاری گل مٹن والی نہیں ہے. شاید مٹنا نہیں ہے یہ جدوں پیدا ہو گیا کسی رنگ چی تریا جائے گاں تو ترے جانا. صرف جڑا ہوں جسم تے روح اکٹھے ہے نا مفارقت روح ہے عن الجسد جسم تو دا الگ ہو جانا انہوں چھڑ جانا اینوں موت کہہ دینا. اچھا دوسرے ایک اس شہیدان دے بارے جی جڑی گل ہے وہ بھی ویکھو قرآن پاک موت ہی میرا بھائی منتا کیونکہ جڑا کہنا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. ہوں قتل جڑا سارے تو بیٹھے قتل سے نہ مانا ہی ہے کہ کسی آلے نال انسان دی جان جسم تو کٹ جائے تو بغیر تو قتل کیا ہی نہیں جاتا. اس تو رب منتا کہ قتل ہو چکا ہو اور جسم تو جان الگ ہو گئی مرت گیا کدے اسی انہوں پھر جڑا دی بیوی نکاح کر لینی ہے وہ جائیداد جڑی لوگوں کی تقسیم کے مردہ منے ہم مگر یہ کیا بھی جڑا تے خیال سے مردہ نا مک گیا کافر یہی پروپگنڈا کرتے تھے بھی ایویں رسولہ دے مگر لگ کے تھی 70 بندے اتنے میدان وہ مرواتے کی لبنا. اللہ نے انہوں ظالمان جواب دیتا ورنہ ہے کہ سارے کا یہ حال ہے کوئی بھی نہیں ادا کا مردہ جنہ کا مگر وہ چونکہ مسئلہ اسے شہیدان کا بد دل کرتے پھرتے سی بھی یہ 70 مارے گئے. اللہ نے آخا جڑے اللہ دے رستے قتل ہو گئے نا دنیا والوں ٹھیک ہے قتل ہو چکے مگر تھوڑا کی خیال مک گیا اگے دنیا ہے نہیں اتنے باغاں اتنے راحت ایس دنیا چ موت نو اللہ منتا یعنی جسم دا روح نہ الگ ہونا. باقی جڑا اگلی دنیا پھر وہ زندہ ہوں انہوں راحت ملتی وہ بیان ہونے کر کے ہٹے. جی صلی اللہ علیہ اور پوچھا ہے نا تیرا اس بدلے بازی کی خیال ہے آیا کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. نبی صاحب خود مطلب کہ
بالکل ہاں حدیث پاک میں خود پڑھی ہے کہ ما تقول فی حقیقی حاج رجل کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا کی عقیدہ ہے، اور جڑا کافر یا منافق ہوگا وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، جڑا مسلمان ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوگا وہ کہے گا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یہ بھی بالکل ٹھیک. ایک کیا کوشچن چلو کوئی گل نہیں، حافظہ ہوندا حق نہیں ہے لفظ ہوندا مات کولو فی حاضر مانا وہی ہے. دوجا جڑا نا بھی وہ کہندا ھذا رسول اللہ، یہ بھی میرے بھائی نہیں تیری یاد آ ٹھیک. ہوا کہندا ہوا غیر کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ نبی ہے، ہوا کہہ رہا ھذا نہیں کہہ رہا. وہ پہلا ھذا ہوندا ہے، جواب تو کی آندا ہوا عبداللہ و رسول، وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول. اے بخاری سے ہی ہوندی تو پھر تسلی کرا دے بھی وہ غیب ہی حضور. کئی عالماں نے سمجھا بھی حضور اتنے آدھے. اور یہ میں ایک ذرا توجہ دلاں کہ بعض وقت اچھے پلے بندے بھی چلاکی تو کم لگی. بڑے عالم سی، تفسیر نعیمی بھی لکھی ہے، جال حق بھی لکھی ہے. سارے بریلوی بھائی جڑے وہ طالب علموں دے جی ہے کہ تھی اپنے دیوبندی اپنی دے. وہ ہے حدیثاں کا ایک حصے چ رد ہے کہ دیوبند جال حق مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ لکھی. مگر حال ہے کہ وہ اسے حدیث سے لکھ دے. امام کستلانی نے نہ فرمایا کہ مشکا شریف کے حاشیے سے لکھیا کہ یہ اندر نہ مومن لی بڑی بشارت ہے، بشرا دی مسلمان لی بڑی خوشخبری ہے جو رسول اللہ کی زیارت کروں گا. یہ سوال بہت ہم نے ختم ہو رہا یہ اجے ہویا نہیں، اے نہیں بہت ضروری سوال. حاضر رجل یہ کوئی نہ کر لیاں نہیں، بڑے بڑے عالماں نوں پیش آਉਂدا. اچھا وہ مفتی صاحب لکھ دے ابھی کستلانی رحمۃ اللہ نے لکھا اور مشکات شریف کے حاشیے کہ مومن لی بڑی بشارت. ہوں جسے بندہ حاشیہ کردا مشکات دا وہ صفا خطر نال وہ کستلانی کردا تو پھر افسوس ہوندا مفتی صاحب جیسے بندے محسرے قرآن نے یار آ چلاکی کرنی. اتنے کستلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ اگر یہ چیز صحیح ہوندی، اے لفظ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر. آگے تردید ہے لا دیتا نہ اپنا علوم سیدھا کرے. تو ایسی گل نالے کا بھی جواب دیتا کہ کئی لوگ پھر آدھے حاضہ چ نکلتا انہیں آ کے عربی نہیں جانتے. عربی زبان جڑا حاضہ ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ شاید سامنے ہو، بلکہ اسی ہوں گل اسے کر رہے کہ اس وزیر اعظم کے بارے میں آپ کا خیال، اس صدر اس کیا رہے یہ، مگر یہ نہیں سارے جان رہے جانتے موجودہ صدر کی گل ہو رہی. اس تو مولانا سرفراز صفدر نے 3 سال صحیح بخاری تو کہ یزید اتنے بیٹھا کوئی آندا میں اس آدمی کے پاس ہے حاضر رجل ہزارہ میل دور، کوئی کیسرے رومیاں تو خط گیا آپ دا تو پوچھتا ہے ابو سفیان ایوکم اقرب نسب میں حاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ کون نسب میں قریب ہے. یعنی وہ کافر اتنے بیٹھا حضور مدینے خط گیا برا کے انہوں پوچھتا بھی جس آدمی کا خط اس آدمی کے بعد لفظ ایسی ہے تو اس تو مراد ضروری نہیں ہوتا بھی سامنے ہوئے جی گل چل رہی ہوگی نا. اس عالم کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بھاویں وہ نہ ہی موجود ہو مستحضر سے ذہن. تو اس پر وہ جواب دینے لگے انہوں نے پھر نہیں کیا یہ اللہ کا رسول ہوا عبداللہ رسول. میں یہی کہتا ہوں کہ جواب میں اس نے کیوں پھر بعید کا، اگر سامنے ہوتے تو کہتا حاضہ رسول یہ اللہ کا رسول ہوا بول رہا. اس تو اس گل سمجھنے کی کوشش کرو ایک سچ مچ باہر ہوں بندہ سامنے، ایک خارج سے ذہن ہوں، ایک کیا کہ وہ ہے نہیں مگر چونکہ وہ ذکر ہو رہا. اس تو میرے بھائی انہیں نہ نہیں سمجھ آئی اس بندے نے جدوں نے کہ مات کو رفع حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ نہیں سمجھا. پھر وہ آندہ اللہ جی بعث فیکم جو تم نے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وضاحت کر رہا پھر نہیں پلے پہنتا. پھر وہ آندہ محمد اے ساری حدیث کر کے بخونی پھر انہوں پلے پہنتا. پھر بے ایمانہ دا میں نہیں انہوں نے منتا دوجا آندہ ہوتے اللہ دے وہ اللہ کے رسول پھر بندے وہ اے پوری عبارت دیکھیے ما تقولوا فی حاضر رجل بعث فیکم اگے کھول کے دستا کہ جو تم میں پیغمبر بھائی اس کے بارے میں تیرا کیا. ہاں کرو ہوں تھی کرو پوچھنے لگے. ہاں 3 وہی کہ 10 رب کنوں منتا سی رسول کنوں منتا سی. کہ جی میں دسیا نا کہ میں دیکھ کے نا پاسپورٹ ویزا لے کے تو اتنے مہمان خانے
برا تو ادھر سے آخری عدالت کا انتظار کرو، اجے نہیں ہے کم موٹے موٹے کاغذ، اجے عمل نہیں پوچھے جاندے، نہ نماز نہ روزہ نہ نیکیاں نہ بدیاں، یہ سارا وہ لمبا حساب ہوتے ہو۔ جی 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 ہاں کرنا چاہیے، نہیں ہٹ کے بھی کرو تو ایک پہل سی نا کی۔ جی 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 سورہ نور کسے کر سی جیسا نہیں سورہ نور سے کسے کر کے گل وہ گل تو پکی ہے، میں قرآن مجید کی گل کرا، وہ تو گل بالکل آپ نے بہت حدیثاں فرمائی ہے، وہ بارے چ لکھتا جانا کہ نیک بخت ہونا بدبخت اعمال بھی وہ عمر بھی رزق بھی سب کو لکھا جانا۔ اے قرآن مجید سورۃ نور دا نہیں سی، میں سمجھتا بھی یہ کتنے آیا یہ بارے پریشان ہونے کی گل نہیں، جدو اسی سمجھ نہیں نا اللہ نے لکھ دیتا ہے اس تو اس بندے نو کرنا پینا، اتوں سارا فساد پہ۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے سی کہ جو اس بندے نے کرنا نا اپنی مرضی نہ اللہ نے لیا، صرف اینا ہی انہوں اٹھ دیو تسی گل سی بالکل تمہیں فری ہینڈ، تسی اپنی مرضی نہ جو کرنا وہ سانوں تواڈے کرن تو بعد پتہ لگنا بھی بھائی انہوں نے کی کیتا۔ اللہ دا علم کامل ہے، وہ پیش بھی جانتا بھی سارے سمجھاؤن دے باوجود مرضی دے چھڑن دے باوجود اس کم وقت نے آ کرنا۔ اس سے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر مجرمہ نے قیامت دے دن کیا نا کہ تو لکھیا سی تے اسی کیتا، اللہ نے آکھنا بکواس کر دے جے، علم معروم دے تابع ہوندا، جو کرنا سی وہی میں جاننا، تو پڑھنی ہوندی نماز میں لکھ دیندا پڑھنی، جو تو سمجھ سوچ کے نہیں سی پڑھنی میں غلط لکھنا۔ اس تو اللہ نے کہا یہ کہہ کہ جو تو کرنا سی وہ مینوں لکھنا پیا، یہ نہ کہہ کہ میں لکھیا سی تیرے ہاتھ بندے، تینوں تو پوری عقل دتی سی، تیری مرضی سے چھڈیا، اور کنے دن دیکھو نا سارے دماغاں 'چ رہندا کروں یا نہ کروں، آپشن موجود ہے، ہر بندہ دیکھدا کہ کوئی کم دتا ہوا یہ نہیں ہو گیا بٹن دبیا ہو گیا، اس کو کنی دیر وہ دماغ 'چ لڑائی رہی کراں یا نہ کراں، یہ یا خود میرے بھائی دسدا نا کہ مختار ہے یہ مرضی، علم میں وہ لکھے نو کہہ دو، لکھے دے کوئی گل نہیں، لکھیا تو وہی اللہ تعالیٰ کو کاپیاں تے نہیں لکھدا، علم الہی دا نا ہی لوح محفوظ ہے، وہی لکھیا کہ وہ جاندا ہے کہ اس بندے نے کی کرنا، یہ نہ ہو جانے دنیا کداں چلا گئی، ایڈا وڈا جہان عرش عظیم تو تحت سرات ہے، ایتھے حکومت اپنی ایجنسیاں کے ذریعے پتہ کر رکھ دی ہے کہ لوگ کی کرنا چاہتے، ملک تک چلتے، اللہ اگر جانے ہی نہ بھی لوگوں نے کی کر دینا کنٹرول کر سکتا تو نہیں، اس تو صرف جاندا ہے کراؤندا نہیں، نہ یہ جکڑیا تینوں کرنا پینا، یہ اپنی مرضی نہ جو کرنا، یہ ہوں اللہ کے علم ڈک نہیں سکتا کہ وہ نہ جانے، تو جانتا ہے پیش وہ لکھے تو مراد صرف ہے کہ جو کچھ ہاں علم نہ جبڑیا نہ کوئی نو جکڑیا، بالکل مختار تجے دی کتاباں اترن دیاں، نبی آ کے لعنت پا رہا ہے، وہ آپ اللہ پاک انسانی اختیار دا اتنا احترام کرتا، حالانکہ جدھر چاہے بن کے لے جا سکتا، مگر پھر جڑا آپ اختیار دیتا وہ مداخلت ہوگی، اس تو حسرت کرتا، اینے طاقتاں دا مالک، یا حسرت نہ، افسوس ہے بندوں پر، افسوس کر رہا تو انہوں عقل ملی سی سوچنا یا لے تک کاش یہ لوگ جانتے، کاش کیا دیا کھیل مختار بنایا، ورنہ تہوں پھڑے تو ادھر چلا دے، کاش نہیں کہی لوڑ، مگر پھر انسان آزاد نہ رہے، جنت دوزخ دا مستحق نہ رہے، یہ آزادی نو بالکل ملحوظ رکھ لا بھی اپنی مرضی نہ کرتا، رسول آ کے ملامت کر دیا، سمجھایا جاتا بار بار سمجھو سمجھو، باقی جو انہیں کرنا نہ سمجھاؤن تو بعد ہی اچھا یا برا، یہ وہ علم کی خوبی ہے، پہلی تو جانتا بھی انہیں جان اور بن کے کوئی نہیں کرتا، یہ ذرا واضح کر رہا ہوں کیونکہ سوال جڑا باقی پریشان لوگوں کو کر لکھیا یہ نہیں کرنا پڑے گا، لکھیا ہے بھی کرے گا اپنی مرضی
ہاں جو کری جاندے ہو فرشتے لکھی ہاں کرو کنفیوز کر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ بھی بڑا گڑمٹ ہوا ہے، بڑا گڑمٹ ہوا ان آیتاں نال جنہ دنیا دا بیڑا غرق ہویا نا جدا اندازہ کوئی جی یہ کر لیں پھر کر لیں تسی یاد رکھیں. بدر کے موقع پر جو 72 کفار جو تھے شہید ہوئے مارے 70 قیدی ہوئے 70 مارے 70 ہی مارے گئے. پھر مشورہ ہوا، حضرت علی نے بھی مشورہ دیا اپنا، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی. ان تینوں کا مشورہ قریب ایک تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، مارا جائے. حضرت ابو بکر کی طرف رسول کریم نے پوچھا کہ جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہیں جو اہل قریش عزیز و اقارب میں سے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان سے جزیہ یا فدیہ جو ہوتا ہے وہ دے دیا جائے. ممکن ہے اس سے ہمیں 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک ہماری مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہماری انفرادی قوت بھی بڑھ جائے گی. رسول کریم نے اس بات کو مان لیا، کو مانا اسٹیمپ لگا دی. لیکن اگلے دن حضرت عمر جب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رو رہے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے سوال کیا کہ جی آپ لوگ اتنے غمگین ہو، کیا وجہ ہے؟ کچھ مجھے بھی بتایا جائے. اگر میں رو نہیں سکتا تو کم رونی سورج ہی بناؤں شکل ہی بنا لوں جی. گا. تو آپ نے فرمایا کہ کل کا فیصلہ تھا وہ منظور نہیں اللہ کو، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 70 ہی مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، 70 ہی قیدی ہوئے. یہ کیا وجہ تھی کہ ایک طرف ابو بکر کا فیصلہ اسٹیمپ سرور عالم کی بھی ہے، اس میں کیا حکمت؟ ہاں اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت عثمان علی کے مشورے کا ذکر نہیں آتا. ان دونوں کا مشورہ کہ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرگنے ہیں، لیڈر ہیں، قابو آ گئے، آپ جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کریں، اس کو ختم کریں، ان کی طاقت توڑ دی جائے. حضرت ابوبکر جی نے وہی بات کی جو ان دونوں کا مشورہ. تو پھر حضور نے وہ قبول کر لی. تو کہتے ہیں بعد دوسرے دن پھر روتے تھے. بلکہ روایت میں یہ بھی آتا کہ ایک درخت تھا پاس، یا آپ نے کہا عمر جو تیری بات نہیں مانی کہ اس کی وجہ سے اس درخت تک عذاب آ گیا تھا، صرف اللہ نے رحم کیا، بچنا تو نہیں تھا، باقی سب رگڑے جاتے. تو ایسی باتیں واقعی لوگوں نے لکھ دی، یہ قرآن کے حاشیے پہ پڑھ لکھی ہیں. یہ باتیں صحیح نہیں، یہ نہیں صحیح باتیں، نہیں یہ نہیں باتیں ماننی چاہیے. اس سے تو کئی لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا خطرناک. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی چن کر غلطی کی، جو صحیح نہیں فیصلہ کہ اس کو نبی عمر کو ہی بنا دیتا. جب عمر کے حق میں رائے اترتی تھی تو اس کا مطلب نبوت کے لیے چننا تو حضرت عمر کو چاہیے، رسول اللہ کو چنا. جو ہر مرتبہ جھوٹے نکلے وہی حضرت عمر کے حق میں. یہ ہمارے مولوی حضرات بیان کرتے رہے، سوچتے نہیں کہ انجام کیا ہوگا. لوگ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کو نظر نہیں آیا کہ اس کو چننا جو نہیں صحیح فیصلے کر. تو یہ باتیں نہیں ماننی چاہیے، یہ نہیں ٹھیک. اصل میں کیا ہے، قرآن مجید جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا سن لیں، اس حاشیے وغیرہ کو بھول لیں. یہ حضور کے بارے میں نہیں، نہ یہ عذاب کی بات مسلمانوں کے حق میں. یہاں قصہ یہودیوں اور مشرکوں کا. جب حضور نے وہ قیدی بنائے اور جزیے لیے نا، یہ سب فیصلے ٹھیک ہوئے، مگر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. مکہ میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے نبی ہوتا تو اتنا کمزور کیوں ہوتا. اس کے ساتھیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں پتھروں کے. کہاں ہے خدا اس کا؟ وہاں کمزوری کو دلیل بناتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں اس لیے دین جھوٹا. یہاں جب غلبہ میرے بھائی حاصل ہوا نا، حضور کو فتح اور قیدی، پھر دوسرا پروپیگنڈا کہ یہ کون سا نبی ہے جو لوگوں کو قتل کرتا پھرتا. یہ بدماش لوگ یہ اس وقت کمزوری مسلمانوں کی کو بہانہ بناتے کہ اگر یہ سچے ہوتے اللہ مدد نہ کرتا. یہاں جب مدد ہوئی اور کفار کے لیڈر مارے گئے، پھر کہنے لگے یہ نبی ہے، خون ریزیاں کرتا دوسرے کرتا. اللہ نے ان کا جواب دیا، مجھ سے فدیے کی بات نہیں تھی، بات یہ علماء حضرات ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض. یہ کافروں کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں کہتا فلاں، وہ انداز کرام سے. یہ وہ مشرک اور یہودی جو کہتے تھے نا کہ یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے جو قیدی بناتا لوگوں کو اور زمین میں خون ریزیاں کرتا. یہ نبیوں کا کام ہے. جیسے یہ خاکے بنائے نا بم آپ کے سر پر رکھا ہوا کہ یہ دہشت گرد نبی. یہی وہ حرام زادے کہنے لگے کہ یہ نبی ہے جو خون ریزیاں کرتا اور قیدی بنا. یہ اعتراض ہے کافروں کا. اللہ نے ان کے بارے میں کہا پھر تریدون عرض الدنیا، تو
تم بھونکتے ہو نبی کے بارے میں، خود دنیا کے لالچی فتوے بیچتے ہو، یہودی عالم دین سارا تو نے بھیج دیا، یہ ان کی طرف تریدون، حضور کی نہیں بات کہ تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اور وہاں پھر یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے اگر پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو جو کرتوت ہے نا تمہارے یہودیوں نے مشرک، تم پر عذاب آ جاتا، ان کی بات کی اعتراض کرے۔ بعد میں حضور کو کہا ان کو بھونکنے دو، جو تم نے مار لیا یہ حلال ہے طیب ہے کھاؤ۔ اگر میرے بھائی وہ بات ہوتی نا جو مولوی کہتے ہیں حضور سے کہا جاتا غلط، تو پھر کہتا یہ ناجائز مال واپس کرو، حلال طیب کیوں کہنا تھا، پھر تو غلط ہو گیا، آپ کا فیصلہ تھا غلط ہے، مال تھا ناجائز، اللہ کہتا چلو غلطی واپس کرو۔ نہیں، آیت کیا آئی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے مال لیا ہے ان کے اعتراضوں کو چھوڑو، ان کی بکواس نہ سنو، یہ حلال ہے طیب ہے کھاؤ، اور تم اللہ کے احکام کے فرما بردار ہو۔ یہ رخ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اعتراض تھا کافروں کا، اللہ نے کہا دنیا کے کتوں تم ابھی پر اعتراض کرتے، اور جو تمہاری حرکتیں ہیں اگر تقدیر میں مہلت نہ لکھی ہوتی تو تم سارے یہود نصارہ کو میں زمین سے دفع کر دوں، اور نبی کو کہا اور مسلمانوں کو چھوڑو ان کو، یہ سب حلال اور طیب ہے کھاؤ۔ سارا قصہ تھا۔ دوسرا تدبر قرآن اگر ملے نا ضرور پڑھنا، واقعی یہاں بڑی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کو مجرم بنا دیا، عذاب کا مستحق بنا دیا، سارا کام خراب کر دیا۔ بات تو کافروں کی تھی کہ یہ دنیا چاہتے ہیں اور ان پر عذاب آنا تھا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، صرف اللہ نے چونکہ مہلت لکھی ہے اور ان کو مل رہی ہے، پھر مسلمانوں کی طرف روک کر کہا کہ ان کی باتیں بالکل نہ سنو، کھاؤ، یہ سب حلال اور طیب ہے، اور ان سے لیا کرو فدیے وغیرہ۔ اس پر کیا ناراض ہونا، تو اس کو تو حلال اور طیب کا تو اچھا کیا آپ نے، یہ روایتیں وغیرہ جو ایسی نہیں ماننی چاہیے، پیغمبر بھی عذاب کا مستحق ہو گیا، توبہ توبہ۔ اس سے ایک بات تو ضمن یہ بھی یاد رکھیں، قرآن پاک میں کئی جگہ واحد کا صیغہ آتا کہ اگر تو شک میں آئے تو یہود نصارہ سے پوچھ لے، وہاں یہ کمبخت پادری بہت کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کہا وین کنت فی شک، اگر تو شک میں ہے، ہمارا نبی شک میں پڑ جاتا تھا، اور حکم ہوا یہود نصارہ سے پوچھو۔ یہ ضرور خیال میں رکھنا، اسی لیے تو نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ لکھوا دوں، ورنہ یہ حل نہیں ہوگا، بہت خرابیاں ڈال دیں، سمجھتے نہیں کہ قرآن قدم قدم پر رخ بدلتا، کبھی تو حضور کو کہہ رہا، کبھی سننے والے کو کہہ رہا، وہ سمجھنا پڑتا ہے خطاب کا اندر رخ کیا۔ اب آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل ہے، وہاں حکم ہوتا ہے کہ تیرے رب نے یہ کہا کہ شرک نہ کر، وہاں آتا ہے کہ تیرے ماں باپ، سیگا واحد کا، یہ مثال تب دے دوں گا کہ ہر جگہ یہ کلیہ پھیلا دے کہ یہ سمجھ لیا کرو سننے والوں کو کہہ رہا کہ تو، حضور کو نہیں کہہ رہا۔ اب وہاں بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر نہیں، ذکر تو ہی ہے واحد کا سیگا، مگر فرماتا یہ ہے کہ اگر تیرا ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اکیلے حضور کو بظاہر نظر آتا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے حضور کے باپ تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہوگی جب بھی صورتیں اتری تھی، مگر قرآن پاک ان پادریوں اور دوسروں کو کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہے کہ تو جب آتا تو حضور ہی ہوتے ہیں، یہاں دکھاؤ پہ حضور کا اس وقت پوچھا، اللہ نے صاف واحد کا سیگا اور بالکل یہ بات کہی، یہ دیکھیں اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس واحد، تیرے پاس تیرے ماں باپ دونوں ایک، اور کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو، فلا تقل لہما، اور تو ان کو، تو اکیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نہ سمجھیں کہ سننے والوں کو کہا جا رہا ہے تو رسول اللہ کے ماں باپ قبر سے لائیں گے کہ حضور ان کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ تو یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں جہاں ایسی بات آئی نہیں کہ جس کو یہ شک ہے، وہ حضور کو نہیں، جو قرآن سن رہا یا اس کو کہا جا رہا کیا ہے سامنے، اگر تجھے اس بارے میں کوئی شک ہے تو جا پوچھ رہا، جو یہود کے اچھے عالم تجھے بتائیں گے کہ پچھلے نبیوں نے پیش گوئیاں کی۔ یہ درمیان میں نقطہ آ گیا کہ واحد پڑھ کر کافر نہیں ہو جانا کہ حضور سے اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ واحد سننے والے کو کہہ رہا، اے قرآن کے سامنے اگر تجھے کوئی بات شک میں ڈالتی تو اس طرح پھیلی کرے، چلو وہ کریں نا، ہاں اللہ جس کو۔ اب یہ بات جو ہے نا، جس کو اللہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا بخشتا، جس کو چاہتا ہدایت دیتا، جس کو چاہتا گمراہ کرتا، اس کو سامنے میں ناانصافی یہ بات ہوگی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اندھا فیصلہ سمجھ لیا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کیا کرے، چاہت یہ سمجھ لی کہ جیسے بیوقوف کے ہاتھ میں ریوالور ہوتا نا، پتہ نہیں کسے مار، اللہ کی چاہت یہ نادانوں نے یہ فرض کر لی کہ اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی پاگل ہے معاذ اللہ
چلا رہا، یہاں سے ساری خرابی ہوئی۔ یہ رد ہے صرف ان کا جو شرک کرتے ہیں کہ کر لے اکیلے اللہ کے چاہنے سے نہیں، فلاں بزرگ سفارشیں کریں گے چھڑا لیں گے، فلاں سے ناراض ہوں گے جہنم بھیج دیں گے۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس کو میں چاہوں گا اس کو سزا ہوگی، باقی وہ کس کو چاہے گا وہ تو مشیت اپنی نہیں بھائی، سارے قرآن میں بیان کر دی کہ یہ لوگ ہیں جن کو میں بخشوں گا، یہ ہیں جن جو دوسروں کے چاہنے کو درمیان میں پھنساتے ہیں نا کہ باقیوں کے کہنے سے بھی فیصلے بدلے جائیں گے، صرف اس کا رد ہے، شرک کا رد ہے کہ بلا شرک سے غیر میں تنہا فیصلے کروں گا۔ وہ فیصلے کیا ہیں وہ بیان ہو چکے، ہدایت کے لیے بیان ہو گیا۔ ہدایت کس کو میں دینا چاہوں گا؟ فرمایا یہدی الیہ من اناب، جس میں طلب ہوگی، جو خود ہدایت ڈھونڈے گا اس کو میں راستہ دکھاؤں گا، اور جو خود نہیں چاہتا کہتا مجھے نہیں ضرورت دین کی، ہاں اگر وہ بے نیاز بنے گا میں اس سے زیادہ بے نیاز اس کو دور پھینک دوں۔ وہ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں جو سنت اور قانون ہے وہ دوسری جگہ کہ چاہے گا کیا، بخشش کے بارے میں بخشے گا کہ ان کو ان الابرار لفی نعیم، نیک جائیں گے نعمتوں میں، وان الفجار لفی بدکار جہنم میں، وہ فیصلے ڈکلیئر کر دیے، مگر جو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کچھ دخل دے دے کر اللہ کے فیصلے بدلوا دیں گے، ان کا کہا یہ بھول جاؤ، یہ امیدیں ختم کرو، کوئی اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکے گا، صرف جو تنہا چاہے گا وہ چاہے گا کیا، وہ بلائنڈ پاور نہیں ہے، اندھا نہیں ہے کہ اندھا تو ہوں گے کوئی نبیوں کو دوزخ میں پھینک دے فرعون کو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قانون کی پابند، یہ وکیل صاحب بیٹھے، اگر کوئی جج بہت قانون کا پابند ہے وہ کہہ دے یار نہ کسی کی سفارش مانوں گا نہ پریشر قبول کروں گا، میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا، مرضی میری، تو مرضی کا یہ مطلب نہیں کہ قانون ہی نہیں، وہ کہہ رہا کہ جو کچھ قانون میں ہے وہ ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے راستے بند کر دیے تھے، صرف وہ ہوگا جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سزا پائیں گے، یہ بخش۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے لیے واضح ہے، وما یضل الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں ہی صرف چھوڑتا ہے جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی حرام زادہ بننا چاہتا ہے نولی ما تولى، ہم کہتے ہیں جدھر جانا چاہتا دفاع، میں راستہ نہیں روکتا، یہ ہے چاہنا، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، بچوں کی طرح پتہ نہیں کس کے گولی لگ جائے، ایسا نہیں، صرف قانون کی پابندی کی ضمانت دی ہے کہ فیصلے تو تب بدل جائے اگر دوسرے پریشر ڈال دیتے، دوسروں کا پریشر نہیں چلے گا، اللہ نے جو خود ضابطے بنائے ہیں نا اصول وہ نافذ ہوں۔ جی تو چاہتے کی بجائے اگر یہ لکھ دیا جائے نا ترجمہ کہ بخشے گا اس کو جو اس کے قانون کے مطابق بخش کے لائق ہوگا، بات واضح ہوگی، سزا ان کو دے گا جو اس کے مقرر کیے اصولوں کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا، دوسرے کسی کے چاہنے یا سفارشوں وغیرہ سے نہیں۔ سفارشیں بھی وہاں بالکل نہیں بھائی، اللہ کی اپنی بہانے ہوں گے، جس کو بخشنا چاہتا، کسی مریض کو شفا دینا چاہتا حکیم کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دوائی دا، یہ نہیں کہ دوائی دی تو اللہ نے اس کو شفا دی، یہ کہو کہ اللہ شفا دینا چاہتا تھا اس کو دوائی سجھا دی۔ ہماری دعائیں یا انبیاء کی سفارش یہی ہے کہ اللہ جو کرنا چاہتا نا اس کے لیے کسی کے دل میں بات ڈال دیتا، وہ بن جاتا بہانہ، کرنا وہ خود چاہتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرنا چاہے اور کوئی اپنے پریشر سے اس کو کر دے، یہ تو پھر خدائی ختم ہوگی، پھر وہ اللہ عزیز الحکیم کیسے رہا؟ اللہ نے دو صفات اکٹھی کر دیں کہ وہ عزیز ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس نے ہر چیز کو دبا رکھا، اس کو نہیں کوئی دبا سکتا، الحکیم، اور اتنا پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وزڈم کا مالک ہے، خود عقل رکھتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اس کو کوئی کیا مشورہ دے گا؟ نبی ولی جو ہے جہاں جہاں سفارش کا پڑھیں ایک لفظ آ جاتا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اس پابندی کی وجہ بتا دی کہ کیوں میں نے پابندی لگائی، یعلم ما بین ایدیہم وما، میں ان مجرموں کا یا جو لوگ پیچھے آگا پیچھا سب جانتا ہوں، ماضی حال بھرا یہی چنا بشار، یہ بے شک نبی ہیں فرشتے، ان کو کیا پتا، یہ تو تھوڑا سا جانتے جو میں بتاتا ہوں، ان کی چھٹی میں دے دوں یہ تو سارا کارخانہ ہی تباہ کرا دیں، عدالت ہی برباد ہو جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، بند کر دے کہ ان کے لیے کچھ نہ کہو۔ اس لیے وہاں سفارش بھی بےعزنی ہے کہ جب وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دعا نکل جائے، سفارش نکل جائے، دوائی کو یقین دے دے، وہ سب بہانے، کرنا وہ چاہتا۔ اللہ پاک کے بارے میں جو بھائی نے پوچھا نا، کوئی چیز اگر ہم فرض کریں کہ یہ اللہ نہیں پہلے جانتا تھا نا، اب آئی سمجھ خدا نہیں، بالکل اس کا علم ازلی تباہ ہو گیا، تو پھر اللہ ہی جاہل ہے۔ اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کے پہلے سے ارادے ہیں، صرف ان کے لیے چینل بنا دیتا،
حکیم کو دعائی سجا دیتا ہے، کسی آدمی کے منہ سے دعا نکال، چلو ان کی عزت بن جاتی ہے، ہوتا وہی ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت صاحب جو قرآن پاک میں آیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چلو ہاں بات ماشاء اللہ میرے بھائی بہت اچھا سوال کیا۔ یہ تو بات جب طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر ہمیں سوچنا پڑے کہ سوال کیوں کیا، وہ حل الگ کریں گے، مگر یہ تو وسوسہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس لیے پوچھتا ہے۔ جو سوال بے خبری سے ہو نا، جیسے یہاں کوئی دوست نہیں کوئی مسئلہ جانتا پوچھتا، وہ ہے علم حاصل کرنے کی۔ کئی مرتبہ سوال ہوتے ہیں علم ہوتے ہوئے دوسرے کو توجہ دلانے کی کہ دیکھتے ہو یہ کیا ہے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ اس کہنے والے کو نہیں پتا، دوسرے کو دھیان دلانا چاہتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سوٹا پھینک دے تو اتنا اور سانپ پڑتے اتنا نہ متوجہ ہوتے، پہلے پوچھ لیا کہ موسیٰ کیا ہے، اس کو بتلانے کے لیے کہ ساری عمر دیکھا ہے نا، انہوں نے مانا صرف سوٹا ہے، پتے جھاڑتا ہوں آسرا لیتے سانپ بن گئے کریں۔ جب پھر وہ اللہ نے کہا ہاں تو نے تو صرف یہ دیکھا ہے نا، اب پھینک، جب پھینکا سانپ بن گیا۔ اس کو پوری طرح متوجہ کی کہ جب نیا منظر سامنے آئے یہ واقعی مانے کہ یار یہ نئی بات ہوگی، پہلے کوئی نہیں تھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کہتے شاید پہلے بھی میں جب پھینکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، بن جاتا ہوگا۔ اقرار کرایا کہ جانتا ہے نا تو یہ سوچا ہی ہے۔ تو یہ استفہام جو ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے نہیں کہ نئی بات کو سیکھنی ہے، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ سوال کی کئی قسمیں ہوتی، آپ کا ہی کوئی بھائی ہے وہ نہیں اچھا سلوک کرتا، تو آپ اگر اسے کہتے ہیں میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ اس کو خریدی اس کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یار تم جانتا میں تیرا بھائی ہوں، پھر نہیں تو اچھا سلوک کر۔ جی ہم کریں بے شک، اسی لیے بیٹھے ہیں نا۔ بالکل میرے عزیز، اس نعمت دا سی جنہ شکر ادا کریے نا گھٹ۔ کسے امت نو اللہ نے الہام نہیں کیتا، کسے نے اہتمام نہیں کیتا، اپنے پیغمبران دے اقوال جڑے وہ محفوظ نہیں کیتے، کوئی سلسلہ سرد نہیں قائم کیتا، سنے سنائے کسے عیسائیاں یہودیاں کو چاند بیا معجزے دکھائے سی، اینا مکمل ریکارڈ جڑا نا رات دن دا کہ صرف اسے اس طرح بنی نہیں فلم، ورنہ اج دی کتاباں اسی آپ نو بستر سے بھی ویکھ سکتے ہیں، اٹھیاں ویکھ سکتے ہیں، ایک ایک شے جڑی سی محفوظ۔ یہ خود دلیل ہے کہ بے شک یہ گستاخیاں کتے کرتے رہن، جی مطالبہ کریدا کہ میں عیسائی ہو جانا، معاذ اللہ یہودی ہونا، میرے سامنے لیا ہونا انہاں پیغمبراں دا اسوہ نمونہ ساری زندگی کا کہ میں بال بچیاں کس طرح رہواں، تجارت کداں کراں، عدالت دی کرسی، کچھ نہیں پڑے چار قصے ہے کہ فلاں وقت موضع زندہ کیتا مردہ، کوئی انہاں لوگاں کو نمونہ نہیں۔ دنیا تے اگر ایسے کسی دی زندگی بالکل محفوظ ہے نا، یہ ضدی گل نہیں، ایک پریکٹیکلی ایک میدان چاہو لیاؤ نا رام کرشن کا کی کر پہاڑ چک لیاؤ، پہاڑ میں چکنا، مینوں یہ دسو کہ میں زندگی گزارنا چاہتا کوئی نمونہ ہے تو پیش کرو۔ دنیا صرف ایک شخصیت ہے جڑی ہن نہیں سارے موجود تے بالکل علم دی روشنی موجود ہے، حضور پاک بالکل آپ دا سب کچھ سارے سامنے ہے۔ اور پھر اس کاروں جڑا سکہ رائے جڑا وقت ہوئے تھی دیکھ لے نا، جڑا پیسہ چلتا ہے جعلی نوٹ ہی لوگ بنا لیں گے۔ اس تو جدوں کئی خبیثاں نے ویکھیا بھئی مسلمان جدوں کہتا جانا قال رسول اللہ، اس سے بھی سر نمجھتے کہ حضور نے فرمایا، یہ پھر بے ایمان ہی بچ اٹھ کھڑے جنہوں نے جعلی بناؤنیاں شروع کی، وہ لیے اللہ تعالیٰ نے گروہ ایسا پیدا کرتا جنہیں 2 نمبر مال بازار سے وکدا مگر صراف کھرا کھوٹا پرکھن والے ایسے علماء اٹھاتے جنہوں نے اللہ ایڈی عقل دیتی، بستی بستی گھوم گئے، انہاں جا کے انہاں بندیاں دے قواعد معلوم کیتے، کسے نام لیتا نا کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، اس نے اسے ویلے وہ پیچھے پی گئے، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، کدوں پیدا ہوا، کدوں مریا، یہ استاد کہڑے ہے، شاگرد کہڑے ہے، یہ حافظے کا کی حال سی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں کا کافی عرصہ حافظہ ٹھیک رہا مگر بڑھاپا آ گیا، بیماری، بعد چو گڑبڑ کرنے لگ پے، جھوٹے نہیں گل ایک دوجی اتنے جی ریمارکس دیتے ایس مدت تو پہلا جنا حدیث کو سنی وہ معتبر، اس تو بعد یہ بندہ سچا مگر مختلف ہو گیا، ذہن نہیں یہ قابو یہ نہیں لگی، اتنی احتیاط ہوئی کہ بندہ حیران رہ جاتا، دنیا کی کوئی پولیس اور کوئی ادارہ نہیں تفتیش نہیں کر رہا، دفتر بنے ہیں الفابیٹیکلی، کسے ابراہیم نام کا راوی ہے 100 ابراہیم، پھر اگے وہ باپ، وہ شہر، وہ قبیلہ،
فرق کیتے گئے یہ کہڑا ابراہیم پھر استاد شاگرد کئی اتوں پتہ لگ جاتا بھی ایسا استاد جڑا ابراہیم ہو رہا اور شاگرد انہاں سارے دے پھر حالات معلوم کیتے جہاں بالکل صاف ہو گئی گل کہ سچا یہ جھوٹا یہ حافظہ اس دور تو بعد ختم ہے نال پھر وہ جڑیاں تاریخاں کڈ لئیاں پیدائش اور موت دیاں یہ تو پہلی شرط یہ جڑی سی اتصال کہ دونوں ایک دوسرے ملے بھی ہے یہ بھی پڑے گا کہ ایک آدمی اللہ میں نے فلاں سے سنا وہ کڈیا جی پیدائش ہوئی موت تو بعد تو آدمی مر چکا جب پیدا ہوا انہیں کدوں سنی یہ علم پڑھ کے بندہ دنگ رہ جاتا یہ صرف حضور دے آخری نبی ہون دا ثبوت ہے ورنہ اللہ نے پہلے نبیوں کی کیوں فکر نہیں کی یہ آ رہا ہے نبی یہ دیکھا بھی یہ اگر فٹ پرنٹس آپ دے قدموں دے نشان مٹ گئے تو دنیا ہدایت کتوں لو اینا بندوبست کرایا بیان کرنے والے جڑے حالانکہ وہ سارے کوئی رشتے دار نہیں سی انہوں نے حالات جڑے لکھنے کی کہڑی لوڑ سی مگر جہاں حدیث پہ آ گیا بچ بندہ وہ اسے ہسٹری شیٹ کر لی یہ پتہ کرو کون ہے کون کس فرقے کا کسی نے ملازمت کر لی وہ بھی اتنے جرا ہو گئی یہ چونکہ عمل سلطان داخل ہو گیا مسلمان حکومت یہ ملازم یہ کوئی اعتبار نہیں انہوں کی خاطر گل کر رہا ہے اینی محنت ہوئی ہے بے بندہ دنگ رہ جاتا ہے ابن حجر جدے لکھ رہا ذہبی جدے لکھ رہا کوئی کہلی جدا لکھ رہا اتنے فراڈ نہیں چلتا یہ جدی گل ہے بھائی سارے علماء دی علماء کی کہنا ملاں جڑے انہوں کی ہمت بہت تھوڑی یہ بیچارے کوئی کتاب چکتے ہیں وہ جو سنانا شروع کر لیں وہ مرحلے طے نہیں کر سکتے کہ جڑے یہ شرطاں نا کہ پہلا تو آدمی سکھا ہونا چاہیے پہلی شرط اعتبار دے قابل جھوٹا نہیں کبھی انہیں کوئی گل کری نہیں کسی نے بددیانتی نہیں کی سکھا پھر سکھا سے بھی گل نہیں مکتی کئی نیک آدمی بالکل پرہیزگار ہے مگر وہ ضابط نہیں حافظہ انہوں نے بھی گل یاد رکھ سکن اتنے پھر لکھتا جاتا کہ سکھا بذات خود نیک آدمی ہے مگر یہ حافظہ قابل اعتماد نہیں اس کو گل جی کمی بیشی ہو جاتی سکھا ہوئے ضابط ہوئے پھر روایت جی وہ متصر ہوئے وہ بندے ایک دوسرے ملے ہون بالکل جوانی جر ہوش آواز پھر یہ بھی دیکھا جاتا کہ وہ شاد سے نہیں روایت میرے کو ایسے جو سن رہا جی ایک بندہ جا کے ایسا بیان کرتا جڑا اور باقی سارے آدھے نہیں یار مولوی صاحب سے گل نہیں سی کی وہ انہوں تو ہٹ کے کرتا بندہ وہ بھی سچا مگر باقی ساری مجلس کے خلاف انہوں پھر شاد کہتا جاتا کہ ہور اینا مجمع سی انہوں نے سنیا ہور گل دسن رہا تو کلا جھوٹا نہیں مگر یہ گل نہیں اس بات تیری نہیں یادداشت ٹھیک رہی ہے کئی مرل کیسی وہ کوئی خرابی نکلوں گی سارے مرلے طے ہو گئے مگر خرابی ایسی آ گئی جی تو علماء نے کیا بھی یہ فلاں ایت نہ ٹکراؤں گی نبی پاک دی فلاں سیرت نہ یہ ٹکراؤ اے ساریاں چیزاں جڑیاں طے ہو جاندیاں پھر جا کے اس حدیث نو آکھیا جاندہ کہ حدیث صحیح ہے یہاں اگر خامیاں رہ جان بندہ بہت اچھا مگر حافظے تھوڑا جہا کمزوری زیادہ نہیں کمزوری وہ پھر تھلے آ جاندی ہے ردی نہیں حسن یہ فائدہ ہے بھی جی صحیح تے حسن ٹکرا جان ایک وڈے حافظے والے ایک ذرا کمزور حافظ بندہ وہ بھی ٹھیک ہے پھر وہ مقابلے اگر آ جائے سیٹ نہ ہوئے حسن چھٹتی جاتی یہ حافظہ ذرا وہ وکھرے دفتر بنے پھر موضوعات کہ کڑیاں ہوئی علیحدہ کیتیاں ہوں علماء حضرات اٹھتے کئی باری سنیا بھی ممبر سے کہنے موضوعات شریف مولا علی کاری نہیں لکھے خدا دیا بندہ جہاں نہ ہی موضوعات من کٹ تو انہوں شریف کہتے اس کتاب ہی مولا علی نے بنائی ہے بھی من کٹ ایک پاس یعنی علم دا حال ہے کہ موضوعات شریف کہی جان تو زیادہ ہٹ مروم والی گل پرائمری پاس ہے نہیں جڑے بہت سارے ملا اس تو حدیث کی پڑھنی پڑھانی حدیث بیٹا جڑی صحیح نکلے وہ یا زیادہ سے زیادہ حسن بس باقی جڑیاں نا اور لکھیاں انہاں جو ضعیف کا یہ فائدہ ہوں کہ اگر وہ ضعیف روایتاں بہت ساریاں ہو جان اور سارے ایک جی چاہیے چل جھوٹے نہیں بندے حافظہ رقم وہ پھر بھی گل منی جاتی ہے کہ انہیں لوگ جب ایکو گل اتفاق نہ کہہ رہے تو یہ بھی صحیح موضوع ہی نہیں جاتی من کر جڑیاں تو بالکل کوئی سہل زیادہ آج کل لوگ جڑے نا سارے ساتھی وہ موضوعات تو کم رہی پتہ بھی ہوں بے من کرتا جا ممبر سے سنائی جاتی لوگ واہ واہ کری جاندے بلے بلے نعرہ لگ جاندہ یہ کوئی نہیں سوچتے کل خدا نے جواب نہیں دینا قیامت کے دن کی کیا بنے آپ نے جو انہیاں حدیثاں بار بار کیا کہ جس کوئی گل میرا نام لے کے کہتی جڑی میں نہیں کہی پر یہ بابا متا ملا رہا وہ ٹھکانا دوزخ ہے یہ کوئی عام تاریخ ہے جڑی مرضی بیان کرو یہ تو میرے ارشادات ہے جڑے دین ہے یہ ملاوٹ تھی کرتے رہنا کی عام عوام نے انہوں نہیں پتا جاہل نے سیاسی لوگ وہ نہیں پتا لگتا مولوی کی کہہ رہے عام ہر کوئی وہ پیچھے لگا ہے عام لوگوں کا یہ ہر عام لوگوں کا یہ اپنے نہیں کوئی گل نہیں نہ بیچارے زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی
مگر قصور یہ بھی ایک کیوں بیٹھے جب سودا لین جاندے وہدے وہ دکاندار جڑا دو جات 100 دیکھ کے دکان پھر جڑی ہے نا جنی کہ اپنی عقل ہوں پھر سے بری بھی ہو جان جن نے آخیا میں اتنے دھرنا ماریا میں تو جی گل نہیں سنی وہ تو اللہ پاک نے کہانی تینوں ملے تو بریلوی عالم دی سنو پھر دیوبندی دی سنو پھر اہل حدیث دی پھر شیعہ دی سارے دی سن کے مڑ کے اپنی عقل سمجھ ورتو پھر غلطی بھی ہو جاندی اللہ دے رسول نے تحقیق تے کنا آخیا 1 اجر غلطی تے 1 اجر محنت کر چکا صحیح لب لیا تو 2 اجر جہے نہیں چھان بین کرتے انہوں کا جو قرآن پاک سورہ مڑ کے آؤں فرشتیاں نے آخیا تمہیں کوئی سمجھا والا نہیں انہوں نے کہڑا جرم ہے اسے نہیں جڑا انہوں نے من ایک ہی لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر اگر ہم سنا کرتے اور سوچا کرتے تو آج دوزخ میں نہ ایسی پکڑیا بھائی تینوں سنن والا بنایا ہے عقل دیتی تو ورتے صحیح نا یہ جڑے اندھے مقلد ہے ساڈے حضرت صاحب کہیں ہیں ساڈے وڈے یہاں دی جان نہیں چھٹنی یہ اللہ نے آخیا تو ہور ہر گلی پرکھدا پھردا چوکے دین واری آئی تو ایڈی نکمی شاید سمجھا جی سنی اتنے لگ گیا وہ بھی سارے تو آلما کا بھی ہاں پوچھو ایک اور دسنا کہ بعض جگہ تے کئی جگہ تے سنیا کہ فلاں تابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اب تابی جو ہے اس کو تو تابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کر سکتا کیونکہ صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر سکتا ہے اس کے بارے میں میرے ذہن میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ میں ڈاؤٹ ہو رہا ہوں کہ کیا فلاں تابی سے نہیں یوں میں نے اپنے ذہن سے تھوڑا سا سوچا کہ بعض وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مرتد ہو چکے تھے اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کسی کے سامنے یہ روایت جو ہے اس کو پیش کیا تو تب اس کے بارے میں مانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں تابعی نے روایت نہیں آپ نے جو سوچا نا وہ بھی ٹھیک ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے پھر مسلمان ہو گئے مگر یہ جہاں آتا نا کہ تابعی حضور سے روایت کرتا یہ بھی حدیث میں پھر خامی سمجھی گئی نا اس کو ہم کہتے ہیں مرسل یہ حدیث کی قسم مرسل متصل نہیں نہ رہی وہ لائن جڑی نہیں یہ بھی کمزوری اب جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتائے گا کہ صحابی سے لی نہیں قبول کی جائے اس کے بھی حوالے کر دی جاتی کہ بھائی ہم نہیں مانتے تو اپنا سورس بتا کس صحابی یہ مرسل کہلاتی ہے نا یہ بھی ضعیف حدیثوں کی ایک قسم ہے کہ وہ اتصال جو تھا نا لڑی ملتی جائے صحابی بتانا چاہیے تھا نا کہ حضور سے فلاں نے سنا اس سے میں نے سنا جس میں یہ بات ہو کہ تابعی روایت کرے حضور سے اس کو مرسل کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں روایت کی وہ قبول نہیں کی جاتی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب اس سلسلے پہلی گل تے سمجھنی چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام دا نور ہونا شک شبے تو بعد ہے گل میں بھی سمجھو نا تو یہ نور دا معنی کر لیں گے بعد چ جی اسی حضور نو نور نہ منیے تو پھر ساڈے چ روشنی کتوں آنی پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ظلمات ہی ہوئے ساری امت بھی اندھیرا ہی ٹھوکرا کھائے اس تو نبی نور نہیں سراپا نور ہوندا ہے دی پوری زندگی جڑی نا وہ بے داغ ہوندی ہے صاف ہوندی ہے اتنے روشنی روشنی اندھیرا اتنے نہیں یہ وہ روشنی ہے جہاں قرآن مجید اللہ دے بارے ذکر کرتا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اندھیریاں چوں کڈ کے اہل ایمان نو روشنی چ لیاوندا ہن یہ نہیں نا اہل ایمان جڑے سانو اپنے گھراں بلب جلاؤن دی لوڑ نہیں یہ ظاہری روشنی تے سانو کرنی نہیں ہنیرا ساڈے گھراں چ مگر جہے ہنیرا چوں کافر پھسے ہے کوئی شرک چ ہے کوئی منافقت چ ہے کوئی کسے حرام زدگی چ ہے الحمدللہ دین دی برکت نال اسی انہاں ہنیریاں چوں نجات پا لئی اس نور دے لحاظ نال تے اللہ دیاں کتاباں بھی نور ہے اللہ دے رسول بھی نور ہے اور رسول کریم علیہ السلام بھی اللہ نے ویکھو نا سراج منیرہ کیا کہ چھوٹا ہن نہیں پہلاں آوندے رہے ستارے چند ہن آفتاب عالم تاب ایڈا وڈا سورج چڑھاتا تے ہن ساری دنیا چ روشنی روشنی اس لحاظ نال جڑا نور نہیں مندا پھر جے نبی تاریخ کرن دیڑا پھر امت نے ہدایت کتھوں پہنچ اس نور سن گل میں کہی ہونا ایک لحاظ نہ کیونکہ پریشان ہو جانے بندے بھی یار تو یہ حضور نور ہی نہیں من اے نور ہدایت جڑا رہبر اور پیشوا اس لحاظ نہ بالکل سمجھنا چاہیے بے رائی برابر بھی پیغمبر سے تاریخ نور رہ گئی گل بے آپ اس آیت کی مراد ہے کہ نہیں یہ جڑی آیت ہے اس آیت ٹھیک ہے کئی لوگوں نے یہ لیا کتاب قرآن ہے نور رسول کریم علیہ السلام ہے
مگر ایک قرآن پاک دا جڑا نا طرز بیان وہ تو پتہ لگتا میرے بھائی کہ قرآن نور جڑا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اے دیو نا اے دے اپنے ایتھے بہت ایتھے دے نا ٹیک لو شاباش قرآن پاک دا جو طرز دیکھی جانا اس تو پتہ لگتا کہ قرآن مجید جڑا نا اللہ تعالیٰ اینو نور آندا میں کچھ اور آیتاں حوالے طور پڑھا رسول کریم دا الگ ذکر کرتا نور جتھے آندا نا قرآن آندا اس تو اس آیت بھی کتاب اور نور تو مراد ایک ہی ہے قرآن تدے اگے یہدی بہ اللہ واحد ضمیر آئی کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا وہی نور ہے وہ کتاب کو پوچھے ادا دی ہو رہا تھا وہ قرآن پاک سے پڑھنی چاہیے سورہ الحجر بھی ہے ان نمبلی اتنے اللہ نا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین واہ اتنے بھی لگی اور مگر شاید کوئی یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں وہی کتاب ہے وہی کتاب قرآن یہ عطف کے اندر تفسیری کہ ایک شاید کئی ساری صفتیں کٹھیاں کرے دو نہیں ہوندی قرآن پاک جو جتوں پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نو نور نے یہ کیا وہ قرآن نہیں آخیا یہ دو تین جگہ تے ایسی بات ہے جتوں بالکل رسول نو الگ کیتا باقی وہ نور ہدایت اور کوئی شک نہیں بالکل آپ یہ نور ہے ساری گل لینا تے اب قرآن مجید دا محاورہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا اوتے پھر اللہ پاک فرماؤندا اے سورہ اعراف ہے اور یہ آیت جڑی نے اللہ پاک نے کیا جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق سے ان کو دور کرتے ہیں یہ ساری حضور کی تعریف اگے ہونا سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ون نور الذی انزل معہ حضور کی مدد کرتے اور جڑا نور ہے جیسے اتاریا گیا وہ ایک قرآن مجید اتنے کوئی بھی نہیں شک کرتا ہر عالم بندہ یہ نور اتنے اللہ پاک نے حضور کا ذکر اگلا پیچھے سی یہ کیا کہ جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا قرآن اگے پھر جا کے سورہ جڑی تغابن اس تو قرآنی محاورے نا تورات انجیل اور قرآن مجید نو کیا جاتا باقی انبیاء انہوں دے جڑے ساتھی ہے انہوں دا نور ہونا اپنی جگہ سے اس معنی کے لحاظ نہ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے تغابن کی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کیا نور نو نہ حضور تو وکھرا ذکر کر کے کیا کہ ایک رسول ہے ایک وہ نال نور اتارا گیا اے سورہ تغابن یہ آیت 8 ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا تیسرا تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ تین یا اللہ اس کا رسول اور وہ نور جو ہم نے اتارا اس تو قرآن سے نور جڑا نا اللہ کی کتاباں نہیں آیا تو قرآن مجید نہیں اس تو اتنے بھی مراد قرآن قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تحقیق کیا لوگوں تمہارے پاس آ گیا رسول اللہ کی دلیل بن کر اور ایک نور تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اس آیت میں بھی نورا مبینہ کو تو سارے مانتے ہیں کہ قرآن ہی ہے اب برہان کی بات ہے یہ آیت جو ہے اس میں سب مانتے ہیں مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کہ یہاں نور مبینہ قرآن کو کہا اب برہان جو ہے نا کہ تمہارے پاس ایک دلیل بھی آئی اس کو میرے بھائی کچھ کہتے ہیں وہ رسول اللہ ہیں اس میں بھی کوئی حد نہیں رسول سر سے پاؤں تک حجت ہوتا ہے اس کی ایک بات پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خامی نہیں اس میں نظر آتی مگر صحیح اس میں بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے یہ پڑھتا ہوں میں دونوں اسی کی صفتیں کہ برہان بھی تمہارے پاس آیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے نور مبین بھی اتارا ہے یہ دو کیوں ہیں یہ بھی وضاحت کرنا مگر ہے ایک ہی چیز باقی اس آیت میں نور مبینہ سے سب لیتے ہیں مراد برہان سے جو جی چاہے کریں اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات اب دیکھیں دو چیزیں کیوں اللہ نے فرمائی یہ سوچنا وہاں بھی کتاب اور نور کا بیان کرنا رہ گئی بات کہ بے شک قرآن ہے مگر بتانا پڑتا نا کہ اتنے لفظ کیوں بیان کی تو یہ بیان فرمایا
اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار لیا. 2 قرآن مجید، اس سے مراد قرآن مجید ہے، برہان قاطع. اللہ کی کتاب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ مسائل کی کتاب رہ گئی نا. پہلی چیز ہوتی ہے برہان، جس کو حکمت کہتے ہیں. قرآن کوئی بات زبردستی نہیں مناتا. یہ حصہ ہم مولوی حضرات بھی نہ پڑھتے نہ بیان کرتے کہ پہلے لوگوں کو دلیل سے قائل کرو کہ اللہ ہے، قیامت ہے، بعد میں باتیں شروع ہوں گی، نماز روزہ حج زکات. برہان تو دو. تو کافروں سے اللہ کہتا ہے ہاں تو برہانکم ان کنتم، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. دلیل کے بغیر اگر دین بات کرتا ہے یہ بھی جھوٹا. دلیل ہی نہیں، کیوں عقل مند آدمی مانے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، وہ بھی نکرات 2 پیشے، برہان عظیم. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایک ایک بات پر آپ اللہ کا بیان شروع کریں، وہ کائنات کی بے شمار چیزیں لائن میں کھڑا کر دے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا اور کتنا ماہر ہے جو ہر شے کو، دن رات کی آمد، بارشیں، نباتات، حیوانات، خود انسان، لباس. آپ قرآن میں پڑھیں، یہ حصہ تھا زیادہ بیان کرنے کا ممبروں پر کہ پڑھے لکھے لوگ دعائی دے اٹھیں کہ واقعی یار قرآن جب منوا رہا دلیل سے منوا رہا. یہ حصہ ہے برہان، جہاں دلائل دیے گئے. اب جب دلیل سے کوئی آدمی قائل ہو جاتا، مان جاتا کہ یہ سچا ہے دین، پھر اس کو روشنی چاہیے کہ اب میں نے زندگی گزارنی ہے اللہ عمل، کہ اب کیسے میں زندگی، اس کے چاہیے روشنی کہ آگے آگے لائٹ چلے. اس کے لیے شریعت کے لحاظ سے یہ نور مبینہ ہے کہ واضح نور، سمجھ آ گئی اللہ اور آخرت ہے. اب راستہ ڈھونڈتے ہو تو روشنی، آگے آگے چلے گی یہ لائٹ. عقیدے کے لحاظ سے برہان، کہ عقیدے اگر تمہارا دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مانوں اللہ ہے، آؤ دلیلیں سنو. پہلے دلیلیں، دلیلوں کے بعد دوسرا حصہ پھر نور مبین. یہی اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہے اور نور مبین ہے، وہاں بھی یہی بات کہ عقائد کی تشریح دلیل کے ساتھ. اس لیے بات ایک ہی ہے قرآن کی، ایک لحاظ سے وہ برہان ہے. اور یہی اللہ نے اپنے رسول سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بدقسمتی یہ ہے کہ صدیوں سے حکمت کا حصہ جو قرآن کا نا وہ نظر انداز، کوئی اس پر خطبے نہیں دیتا کہ پہلے اس کی وزڈم بیان کرو. عقل جو یہ دلائل دیتا، ایک ایک آدمی کے دل کی چاند میں اتر جائے کہ اب انکار کیسے کریں. ہر دھرمی رہ گئی، ورنہ اللہ نے یار منوا دیا کہ یہ کارخانہ دیکھ خود بنانا نظر آتا، یہ اپنے آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. رات حیران ہوں گے ہم تو بدقسمت نہیں نا اس برہان کی طرف آتے. اب جو اقوام متحدہ کے وہ لوگ ہیں جن کو گولڈ میڈلسٹ قرار دیا گیا، تمغے ملے، کوئی میتھمیٹکس کا، کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری، انہوں نے میرے بھائیوں ایک کتاب لکھی، کیا خدا موجود ہے؟ اپنے علموں سے. انہوں نے کہا کون بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے، آئیے ہمارے اپنے علم کی روشنی میں ایک ایک نے لکھا کہ میرا علم اور میری لیبارٹری تو آئی دے رہی ہے کہ ایک برین ہے جو پلاننگ کرتا اور یہ چیزیں بن رہی خود بخود. کیسے اس کا اردو ترجمہ ہو گیا، دی ایویڈنس آف گاڈ، کیا خدا موجود ہے، پڑھنے کے لائق. اس لیے جب تک یہ برہان نہیں نہ سامنے آئے گی، صرف ہم نسلی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اگر کوئی مسلمان بچہ سوچے یار جو ہندوؤں کے پیدا ہوئے وہ اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، ہم کیسے مطمئن ہوں کہ ہمارا دین. اس کے لیے اللہ کہتا ہے برہان آئی ہے تمہارے پاس، میں نے زبردستی کوئی بات نہیں منوائی، جو بات شروع کرتا ہوں لگاتار انگن دلیلیں دیتا ہوں پھر منواتا ہوں. یہ برہان کا حصہ پہلے، یہ دل مطمئن ہو جائے پھر نور مبینہ شروع ہو جائے. جب مان گیا اب وہ مانگتا ہے کہ مجھے ایسی روشنی دو، میں اس کی روشنی میں سفر کروں، زندگی گزاروں، کاروبار کروں، پھر نور مبینہ ہے. ایک ہی چیز کام 2 دیتی ہے یہ. جی بہت خوشی ہوئی، پوچھیں. ہاں نہیں یہ دیکھیں نا بھائی، بڑے بڑے جو ہے نا جاہلوں کی باتیں الگ ہیں، اصل میں یہ لوگ ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتے، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا نہیں. جب رسالہ نور لکھتے ہیں مفتی احمد یار، مولانا رضا خان لکھتے ہیں فتاویٰ، وہ کہتے ہیں جس نے بشریت کا انکار کیا وہ کافر. یہ تو قرآن بھرا ہوا کہ نبی بشر ہے، جو ہی کہے گا نہیں بشر وہ مسلمان رہے گا، کافر ہونے کا صاف ثابت. باقی نور جو ہے آپ دیکھ لیں گے، کنز الایمان جو ہے اس کا حاشیہ پڑھیں مفتی صاحب کا، نہیں مجھے وہ یہی معنی کر دیں گے کہ ہدایت ہے، آپ کے ذریعے گمراہی دور ہے. وہاں نہیں یہ کام کرتے جو یہ بعد میں کرتے نا کہ آپ انسان نہیں، یہ صرف پبلک کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. وہاں یہی نور ہے
آپ وہ حاشیے بالکل پڑھ لیں اگر موجود میں آپ پڑھ دیتا کہ آپ کے ذریعے کفر کی تاریکیاں دور ہوئیں، نور اسلام کا توحید کا پھیلا۔ بھائی اس کا منکر کون؟ واقعی ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے یہ روشنی پھیلی، یہ عوام کے سامنے نہیں، آپ انسان نہیں تھے، کچھ اور ہی تھے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں چلو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بتائیں نا آپ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جس آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ضرور ہے مگر ہیں اصل میں کچھ اور ہی، تو نور میں آپ داخل کریں گے، فرشتوں میں لے جائیں گے، خلقت الملائکۃ من نور، وہ سارے نور سے بنے، ان میں داخل کر دیا تم نے۔ ان سب کو تو اللہ نے ہمارے باپ کے سامنے جھکا دیا، مٹی کے سامنے بتا کر کہ یہ گارے سے بن رہا، اور گارا بھی اللہ نے جو بتایا نا، فرشتوں کا امتحان بڑا سخت لیا کہ سامنے بنایا۔ اتنی بات نہیں کہ مٹی سے، من حمائم مسنون، یہ مٹی سڑ گئی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، خمیر اٹھا ہے، اس میں سے بنانا میں نے، اور اس میں پھونکوں گا روح، پھر تمہاری وفاداری دیکھوں گا کہ تم پیدائش کو دیکھتے ہو، یہ میرا حکم دیکھتے ہو۔ تب دیکھیں جب نور جو تھا وہ خاک کے سامنے جھکا دیا گیا، اب ہم کتنا ظلم کریں گے کہ جن کے سامنے جھکایا فرشتوں کو، ان میں سے نکال کے دو صف میں لے جائیں۔ ایک صف ہے کہ آپ خدا بنا دیں، یہ آپ بھی نہیں کرتے، کاپ دیں کہ نہیں اللہ نہیں، تو پھر مخلوق میں تو سب سے اونچا مقام خاکی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں، مٹی سے پیدا ہوا سب سے آگے۔ نہ بالکل اگے اسٹیمپ لا رہا کہ نبی بنائی جاتی، ہاں جی یہ تو بڑی زیادتی ہوگی بھی نبی پاک دی امت کوئی نبی نہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام دی سی۔ یہ ساری گلاں جڑیاں حضور نو بیٹا خاتم النبیین نے منصب تو ہٹا کے نا غلام احمد نو بٹھاؤ دی، یہ نہیں بھی نبی بنتے جانے، صرف حضور نہیں آخری، مڑ کے آخری مرزے تو بعد نہیں کوئی نہیں آنا، ایک کوئی جی ایڈی برکت والی شاید بھی آدھے رہنے، تو پھر کھل کرو کہ اس امت روز آن، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دی امت جس طرح جی مثال دیں کلما ہلاک نبی خلف نبی، نبی فوت ہوں سی، دوجا اس تو حضور تو بعد چاہیے ابو بکر ہوں، عمر ہوئے لگاتار تاکہ اسی فخر کر دے کہ موسیٰ دی امت کی آئے ساڑھے چند گنٹ لے جائے کہ 14 سال بعد ایک نکلیا، اور پھر بعد آدھے بند، ایک سازش ہی ہوئی نبی پاک نو آخری نہ رہن دیو، اس تو بعد پھر گدی مل کے نہ اور کہ نہیں آنا ہے میرے ہوں پتوں نے راج کرنے، یہ فراڈ ہے بیٹا، ورنہ 20 سال یہ ہوئی ایتاں سی، یہ خاتم النبیین سی، مرزا غلام احمد دی پہلی کتاب سے شروع کرو براہ نعم جائے 19 پڑھو، بالکل ایک جڑا نبی بنے حضور تو بعد کروڑ لعنت ہے اللہ دی فرشتیاں دی، آپ تو بعد نبوت بند ہے، ہن نبی دی کی ضرورت ہے جدو دین مکمل ہے محفوظ ہے، ایہو مسلماناں دا جے کسے شک کیتا تے تیریاں گلاں تو بو آوندی کہ نبی بننا چاہندا، دہلی دی جامع مسجد کے سارے مسلمان گواہ رہو کہ حضور تو بعد ایک حرف بھی وحی دا نازل ہوئے جڑا منے میں اتنے اللہ اور فرشتیاں نو گواہ بنا کے لعنت کرنا، جدوں کوئی چار پھس گئے اس نے آخیا نبی میں ہے گا سی مگر میں غلط سمجھا رہا، میں نبی نہیں، ایویں ایڈاں دا نبی کوئی ہے کہ 20 سال گزر جان ہوے وہ نبی تے لعنت پاوندا رہے نبی بننا ہے لعنت، اور اچانک پینترا بدلے، ایک نبی بھی ہو جائے وکھاؤن بیوقوف جاہل معاذ اللہ کہ اللہ انہوں نبی بنا چکا ہے، لوگ سگو آندے یار تو نبی نہ بندا تو آخے توبہ توبہ، یہ مکاری کی تھی میں 12 سال عیسیٰ علیہ ہونا دا کی ایتاں لبیاں کی مر 12 سال دیاں چھپیاں کتاباں مجدد ہے بیچلر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے دوبارہ آنا تلوار دے ضرور یہ چھپیاں، جدوں دیکھا چار پھس گئے او میں مقابلے جڑے اللہ تو مینوں دس چکا سی مر گیا، میں ایویں مسلمان والی گل دی تائید کردا رہا، وہ پینترا بدلیا، پھر نبی تو پھر بھی انکار، 8 سال بعد وہ بھی کہ میرا پچھلا سب غلط ہے، میں تو ہن سمجھ آئی میں نبی، بالکل موقع ویکھ کے نا ایک آدمی کہ ہن بیوقوف بنتے جاندے اگلی گل منوا لو، ورنہ کوئی معنی سمجھ نہیں، یہ سٹیمپ دے معنی چ نہیں، یہ سیل دے معنی چ ہے، مور ہی معنی دا، مگر سیل کی ہے تھوڑے سامنے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، جدوں بینک آਉਂدا آ کے دروازے میں تالا لا کے سیل لا دیندا، ہن یہ نہ کوئی شاید نکلے لفافے سے سیل ہو جاتی، وہ سیل ہے، سیل آف دی پراپرٹی کہ نبی ہن اس سے سیل لگ گئی ہے، ہن نہ تو کسی نکلنا دینا جی نہ دینے والی، وہ سٹیمپ والا نہیں کہ دئی جاؤ نبوت، اداں دینی ہوں پھر حضور دا فیض چاہیے سی انجنٹ ہوں، بے شمار ہوں نبی جمے ہوں، بستی بستی ہوں، ابھی نے ویکھو یار نبی پاک کنا نبوت بڑھ رہا، نکلیا ایک اور انہیں بعد بند کرتا، یہ فریب
کوئی قادیانی نہیں ہوئے کوئی ہو جائے مراؤ رب جا کے میں مبشر دے گھر چاہ پینا تو دینا جڑا انچارج ہے پورے پاکستان پہلے کچھ بھی نہیں ہمیں فرار بنایا جھوٹا ٹولا امام مہدی جدوں آنا انہوں نے کم کی کرنا وہ یہ نہیں جی ہونا تھوڑے دن ہوئے انہیں اتنے ایک ڈی ایس پی اتنا مہدی بننے مہدی دی ایک ہی گل ہے جڑا کر دوں گا سی آپ من لینا وہ کسی نے کہن سن کی لوڑ نہیں یملا لفظہ کس طرح عدل کمام ملا ظلم ہو جانا زمین ظلم نہ بھر جانی ہے جویں بش کر رہا مشرق تو مغرب پر ظلم مہدی ہونا جو ذریعے زمین دوبارہ عدل و انصاف نہ پا ورلڈ اسٹیٹ بننی ہے تھوڑا غلامی انگریزی کردہ کردہ مر گیا چپا پردہ حاکم نہیں بنیا کہا مہدی بنی رسول نے آخیا بہن کوئی پیر بنتا پھر دنیا چ اسلامی حکومت اور وہ بھی ایڈی وڈی کہ ظلم دا خاتمہ مشرق مغرب اسلام دے چلے وہ کروں گا جڑا آپ پتہ چل جانا کہ جی بشارت سی الحمدللہ آ گیا ادا کا کوئی لیڈر لبے صحیح سن نہ وہ نبی ہے نہ اتنے بہی آنی نہ کوئی وہ وکھرا ہونا ہونا ایڈا اللہ تعالیٰ نے قابل دے دینا الامام لیڈر المہدی گائیڈ ہدایت یافتہ آدمی جڑا سٹیٹ قائم کروں گا جی فرماؤ